لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات، پیسہ اس کو دیا، 15 روپے اس نے مانگے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو 15 روپے دیے، تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب، کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے، جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے، لاٹری خریدنے کے لیے، سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے، بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو۔ قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، او میرے بندو میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بھکتی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے۔ اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں، کیسا لگے گا؟ آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے، سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے، کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا، میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا۔ چھوڑو، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی؟ مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، ایک صحابی کی بدبو آ گئی۔ اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے، تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، جاؤ۔ اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا، جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا۔ حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا، یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے، لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے۔ تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا، کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا، ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ، ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا، اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے، چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں، دوبارہ وضو۔ میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے؟ آیت الکرسی سے لیکن ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے پھراٹے لنو، بہت سو کے سر نیچے ہو گئے، کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دے، اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں۔ ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں، ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے کون بغیر ٹکٹ، ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی۔ لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں، صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، لم